گناہوں سے بچنے کے متعلق 6 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور اگر ہم نے اس پر صحیح معنوں میں عمل کیا تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ و معمون فرمائے گا۔ تو سامعین اکرام سماعت فرمائیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ فرمایا گیا کہ ان اللہ فرض فرائض، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو فرض قرار دیا ہے، فلا تضیعوہا، کہ تم انہیں ضائع نہ کرو، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے تم پر فرض قرار دیا ہے اور لازم قرار دیا ہے تو ان چیزوں کو تم ضائع نہ کرو۔ وحرم حرمات فلا تنتہکوہا، اور اللہ نے جن کاموں کو، جن معاملات کو بندوں پر حرام قرار دیا ہے تو اسے ہلکا نہ جانے، یعنی اللہ نے کہا کہ یہ معاملات حرام ہیں اور اللہ نے جن جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے تو اسے ہلکا نہ جانے دل کے اندر، بلکہ اسے اللہ کا پیغام اور اللہ کا حکم سمجھ کر اس پر صحیح معنوں میں عمل کریں، تو انشاءاللہ العزیز تبھی تم گناہوں سے محفوظ رہے گے۔ آگے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں وحد حدوداً فلا تعتدوها، اور اللہ نے بندوں کے لیے کچھ حدیں قائم کر رکھی ہیں تو لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ ان حدوں کو پار نہ کرے، یعنی اللہ نے بندوں کے لیے ایک حدیں قائم کر رکھی ہے اور بندوں کو چاہیے کہ ان حدوں کے باہر نہ جائے، انہی حدوں کے اندر رہ کر اپنی زندگی بشر کرے۔ آگے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، اور تم پر رحمت فرماتے ہوئے دانستہ کچھ چیزوں سے سکوت فرمایا، ان کی جستجو نہ کرو، یعنی اللہ نے تمہارے جن معاملات کو، تمہارے جن گناہوں کو اللہ نے چھپایا ہے، پردہ پوشی کی ہے، تو تم علی الاعلان اپنی زبان سے لوگوں کے درمیان اس کا ڈھنڈورا ہرگز نہ پیٹو۔ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ نے تمہارے معاملات پر، تمہارے گناہوں پر پردہ پوشی کی ہے تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کے دربار میں جا کر صحیح معنوں میں توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ سامعین کرام تو ان 6 میں سے ایک کا تذکرہ ہو گیا، اب آئے دوسرے کی طرف کہ دوسرے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا غیور ہے اور بندہ مومن بھی غیرت مند ہے۔ بسا اوقات ہم کہتے ہیں کہ میرے دل کو غیرت نہیں ہے کہ یہ معاملات کریں یا یہ عمل کریں، تو بالکل اسی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا غیور ہے اور بندہ مومن بھی غیرت مند ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی غیرت اس بات پر ہے کہ بندہ مومن اس کے حرام کردہ عمل میں پڑے، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا تو اگر وہ اس میں پڑا تو ظاہر سی بات ہے گناہ کا مرتکب ہوگا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا غیور ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات پر اللہ کی ذات کو گوارا نہیں کہ جس کاموں کو میں نے لوگوں پر حرام قرار دیا تو وہ لوگ ان معاملات کو یا ان کاموں کو وہ عمل میں لائے، تو سب سے بڑا غیور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب تیسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا احد اغیر من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی غیرت مند نہیں، سب سے بڑا جو غیور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی غیرت مند نہیں۔ فرمایا گیا وَلِذَالِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی فواحش کو حرام قرار دیا، بدکاری کو حرام قرار دیا، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا بڑا غیور ہے، اتنا بڑا غیرت مند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سبب سے، اللہ تعالیٰ جو غیور ہے تو اسی سبب سے اللہ تعالیٰ کے ذات نے جو ظاہری گناہوں کو حرام قرار دیا، بالکل اسی طریقے سے باطنی کاموں کو، باطنی گناہوں کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا، یعنی یہ کہ جو علی الاعلان گناہ کیے جاتے وہ تو حرام ہے ہی ہے، لیکن جو رات کے تاریکی میں کیے جاتے ہیں اور دروازے بند کر کے کیے جاتے ہیں اور تنہائی میں جو گناہ کیے جاتے ہیں تو رب تعالیٰ نے انہیں بھی حرام قرار دیا ہے کہ اس سے بڑھ کر کون غیور ہو سکتا ہے جو علی الاعلان گناہوں کو حرام قرار دیتا ہے اور باطنی اعتبار سے بھی گناہوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نمبر 4 یہ ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا، آپ پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوہر بار میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے کچھ
वसीयत फरमाए। तो प्यारे आका नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं उहजिरुल मआसी फइन्नहा अफदलुल हिजरा, कि गुनाहों से हिजरत करो, इसलिए कि सबसे बड़ी हिजरत वो है जो गुनाहों को छोड़कर, गुनाहों को तर्क करके नेकी की तरफ आई जाए, तो वही सबसे बड़ी हिजरत है। फिर आगे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि वहाफिदी अलल फराइदी फइन्नहा अफजलुल जिहाद, फराइज की पाबंदी किया करो, क्योंकि फराइज की पाबंदी ये अफजल जिहाद है, सबसे ज्यादा फजीलत रखने वाला जिहाद फराइज की पाबंदी है। प्यारे आका आगे इरशाद फरमाते हैं वअक्तिरी मिन ज़िक्रिल्लाहि फ़इन्नके ला तातिल्लाह बिशैइन अहब्ब इलैहि मिन कतरति ज़िक्रिही, और अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करते रहो, क्योंकि तुम अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में कसरत जिक्र से ज्यादा पसंदीदा अमल लेकर हाजिर नहीं होगे। यानी अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा महबूब और सबसे ज्यादा जो पसंदीदा अमल है वो कसरत जिक्र खुदा है। अल्लाह ताला का जिक्र कसीर किया जाए और कसरत से किया जाए। सामीन किराम, फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पांचवा फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुआ और मैं अर्ज़ गुज़ार हुआ, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अय्युल हिजरति अफ़ज़ल, कौन सी हिजरत ज़्यादा फजीलत वाली है और कौन सी हिजरत अफजल है। तो प्यारे आका नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मन हजरत सय्याद, सबसे ज्यादा फजीलत रखने वाली और अफजल हिजरत वो हिजरत है जिसने गुनाहों से हिजरत की है, जिसने बदकारी से हिजरत की है, जिसने बुरे अमाल से हिजरत की है, तो वही सबसे अफजल हिजरत है। अब सामीन किराम, फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आखिरी फरमान गुनाहों के छोड़ने के मुतालिक तो समाज करें कि फरमाया गया कि जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता हो जाता है, उसके बाद अगर वो तौबा करता है और बख्शिश चाहता है तो उसका दिल साफ कर दिया जाता है, जो सियाह नुक्ता उसके दिल पर लगा था उसे मिटा दिया जाता है, उसका दिल साफ हो जाता है। लेकिन अगर उसने तौबा ना करके वो गुनाहों में मुलव्विस रहा और कसरत से वो गुनाह करता रहा तो वो नुक्ता फैल जाता है, यहां तक के पूरा दिल सिया हो जाता है। हजरत इमाम इब्ने हजर हैतमी शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं वो सिया नुक्ता गुनाहों की कसरत की वजह से, गुनाहों की कसरत के सबब पूरे दिल को ढांप लेता है, और यही वो जंग है जिसके बारे में रब ने कुरान में फरमाया कोई नहीं बल्कि उनके दिलों पर जंग चढ़ा दिया है उनकी कमाइयों ने, उनके दिलों पर उनकी कमाइयों ने जंग चढ़ा दिया है। तो सामीन किराम, ये 6 फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने पेश किए, और रब ताला के दरबार में दुआ है कि रब ताला हम तमाम को सही मानों में इस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, और तमाम गुनाहों से हमें, हमारी ज़ात को, हमारे नफ्स को महफूज व मामून फरमाए।